له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا تعقلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے خاص اور مختص ہے. انگت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. یہ واقعہ جو آپ حضرات کو سنانے جا رہا ہوں اسے جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور اس واقعہ کے راوی اس کو نقل کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. گرمی کا موسم تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے اندر تھے. ظہر کے بعد کا وقت تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آئے. مسجد نبوی سے جیسے ہی باہر قدم رکھا صفہ پر بیٹھنے والا ایک طالب علم جس کا اس وقت نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی در تھا، جسے دنیا سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے،
یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، اور ان کا بیان یہ ہے نبی علیہ السلام عام طور پر ایسے وقت میں گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، تھوڑا ہی سفر کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ چند قدم اور چلے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ہر ایک سے پوچھا کہ اس وقت گھر سے کیسے نکلے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہی جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ فرمایا ما اخرجنی الا الجوع، لمبے دن ہے، گرمی کا موسم ہے، اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بھوک نے ستایا ہے، بھوک نے تڑپایا ہے، اور اسی لیے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں۔ قربان جائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ، اس تپتی دوپہر کے اندر گھر سے نکلنے کی میری وجہ بھی یہی ہے کہ بھوک تکلیف دے رہی ہے، تو میں نے کہا چلو کسی صحابی کے گھر چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے دونوں پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ساتھ خادم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کہتے ہیں فانطلقوا الى منزل ابی الہیثم، آج ابو الہیثم بن التیہان کے مہمان بنتے ہیں۔ یہ ابو الہیثم بن التیہان کون ہے؟ یہ مکہ میں رہنے والے تھے، اور یہ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جو اسلام کی دعوت سے پہلے بت پرستی سے، شرک سے بیزار تھے، اور ان کو جب بھی موقع ملتا تھا بتوں کو وہ توڑ دیتے تھے، لیکن حق کیا ہے، سچ کیا تھا، اس بارے میں بے خبر تھے۔ لیکن ان کی فطرت سلیمہ انہیں یہ بتاتی تھی کہ بتوں کے سامنے جھکنا، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اسی لیے جب بھی موقع ملتا، جہاں بھی کوئی بت ملتا، اس کو پاش پاش کر دیتے تھے۔ اور جب سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے لا الہ الا اللہ یہ دعوت رکھی، تو سب سے پہلے جن حضرات نے اس دعوت کو قبول کیا تھا ان میں سے ایک یہ ابو الہیثم بن التیہان بھی تھے۔ اور بہادر کس قدر کہ جنگوں کے اندر
دونوں ہاتھوں کے اندر تلوار لے کر دونوں ہاتھوں کے ساتھ دشمنوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے۔ ایک آن ایک ہی لمحے کے اندر دونوں ہاتھوں سے تلوار کو چلایا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے، غزوہ احد کے اندر بھی، بعد والے غزوات میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے اس عظیم صحابی کو مال اور دولت کی نعمت سے وافر نوازا تھا۔ بہت خوبصورت باغ، کھجوروں کے ساتھ لدا پھدا، اور جانوروں کا ایک ریوڑ جس میں بکریوں کی بہتات تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ ابو الہیثم بن التیہان کے گھر چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب وہاں پہنچے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ چلا ابو الہیثم بن التیہان گھر میں نہیں ہے۔ اس کی بیوی سے پوچھا کہاں گیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یستعذب لنا الماء، میٹھا پانی لینے کے لیے یہاں سے فلاں مقام پر گیا ہوا ہے، آپ تشریف لائیں۔ گھر میں بیٹھے، تھوڑی ہی دیر کے بعد ابو الہیثم گھر کے اندر آ جائے گا۔ چنانچہ یہ خاتون خانہ نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو گھر میں بٹھاتی ہے۔ اتنی دیر کے اندر ابو الہیثم اپنی پشت کے اوپر میٹھے پانی کی مشک رکھے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جیسے ہی نبی علیہ السلام کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، ابو بکر و عمر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے، اور قسم اٹھا کر کہا اللہ کی قسم اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی خوش قسمت ہے تو وہ میں انسان ہوں۔ کیوں کہ میرے گھر کے اندر اس وقت مہمان بنے ہیں کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک طالب علم ابو ہریرہ، اور ان سب کے استاد اور مربی سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً دوڑا، باغ کی طرف گیا، اور بہترین کھجور کا بہترین خوشہ سارا کا سارا توڑ کر نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الہیثم یہ سارا خوشہ توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں سے کچھ کھجوریں لے کر آ جاتا، وہی ہمیں کفایت کر جاتی۔ کہا اللہ کے رسول نہیں، میرے دل نے کہا یہ پورا کا پورا خوشہ ان معزز مہمانوں کے سامنے رکھوں، اور جس کھجور کے اوپر دل آئے وہی کھجور اپنے ہاتھوں سے توڑے اور اپنے منہ کے اندر ڈالے۔ اور ابو الہیثم پھر کھڑے ہو گئے۔ کہا ابو الہیثم کدھر؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے۔ ابو الہیثم نے گھر پوچھا دودھ پڑا ہے؟ خاتون خانہ نے جواب دیا دودھ موجود ہے۔ یہ ابو الہیثم دودھ لیتا ہے، برتن میں ڈالا، اور اس کے بعد اس دودھ کے اندر پانی ڈالا، اور پانی اس وقت کے حساب سے کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی ڈالا۔ اب وہاں کوئی فریج تو نہیں تھی، کوئی برف تو نہیں تھی، کس قسم کا ٹھنڈا پانی ہوگا؟
زیادہ سے زیادہ کسی مٹکے کے اندر، جو مٹکا سائے کے اندر پڑا ہوگا، اسی مٹکے سے پانی نکالا ہوگا اور دودھ کے اندر ڈالا. یہ کچی لسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی اور پھر جانے لگے. آپ نے فرمایا ابو الہیثم کدھر؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے بکری ذبح کرنے لگا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو الہیثم بکری ذبح کرنی ہے تو دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا. کیوں؟ کہ دودھ جو بکری دیتی ہے اس سے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے، گھر کی کتنی ضروریات دودھ کے ذریعے پوری ہوتی ہے. کہا ایسا جانور ذبح کرنا جو دودھ نہ دیتا ہو تاکہ تمہارے گھر کی گزر بسر کے اندر کوئی حرج نہ آئے. اور ابو الہیثم رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، ایک بہترین بکری کو ذبح کرتے ہیں، خاتون خانہ کو دیا، انہوں نے پکایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میزبانی کے طور پر رکھ دی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو الہیثم سے پوچھا اے ابو الہیثم تیرے پاس کوئی خادم نہیں ہے؟ کہا اللہ کے رسول کوئی خادم نہیں ہے. کہا باغ کے اتنے سارے کام خود ہی کرتے ہو؟ گھر کے لیے دور دراز سے میٹھا پانی لانا اکیلے کام کرتے ہو؟ کہا جی اے اللہ کے رسول. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الہیثم جب میرے پاس غلام آئیں گے تو میرے پاس آنا، میں تجھے غلام دوں گا. اب یہاں تھوڑا سا رکتے ہوئے ایک اور موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غلام آئے. آپ نے ابو الہیثم کے پاس پیغام بھیجا آؤ یہ غلام ہے، ان کا انتخاب کر لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو الہیثم نے کہا اے اللہ کے رسول اختر لی، میرے لیے خادم یہ انتخاب میں نہیں کروں گا، میری دل کی خواہش ہے کہ اس خادم کا انتخاب بھی آپ فرما لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے امانت اور دیانت کے ساتھ وہ صحیح مشورہ دے. اور فرمایا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ والا خادم لے. اب یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وجہ بتائی. خادموں کی ایک لائن، ہر ایک طاقتور، کام کے اندر چست، لیکن ان خادموں میں سے ایک کا انتخاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو الہیثم کے لیے کیا اور اس کی ایک خوبی بیان کی. خوبی کیا بیان کی؟ فرمایا رأیتہ یصلی، میں نے اس خادم کو دیکھا ہے یہ نماز پڑھ رہا تھا. رأیتہ یصلی، میں نے اس خادم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میرا دل کہتے ابو الہیثم جو خادم اللہ کا حق ادا کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تیرے گھر کے اندر کوئی خدمت گزار ہو تو اس طرح کا خادم ہونا چاہیے. رأیتہ یصلی، کہ میں نے اس کو دیکھا یہ نماز پڑھ رہا تھا. کیا سبق دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ گھر کے اندر بھی اگر اپنی خدمت کے لیے، گھر کی ضروریات کے لیے کسی غلام، کسی خادم، کسی نوکر چاکر، کسی مزدور کا اگر آپ نے انتخاب کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا.
اب تو مسلمان خود نماز نہیں پڑھتے، جو گھر کا مالک بے نمازی ہوگا، گھر کی مالکن بے نمازی ہوگی، اس نے خادم نوکر بھی اسی طرح کے بے نماز ہی رکھنے ہیں، پھر گھر کے اندر برکت بھی اسی حساب سے آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بے نماز خادم کو پسند بھی نہیں کیا۔ میرے عزیز، جب بے نماز خادم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے گر جاتا ہے تو بے نماز مسلمان، اس کا مقام مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں کیا ہوگا؟ میرا دل کہتا ہے اگر آج اللہ کے پیارے پیغمبر یہ منظر دیکھتے، جو سلوک ان مسلمانوں نے اللہ کی نماز کے ساتھ کیا ہے، گھرانے کے گھرانے بے نماز، محلے کے محلے بے نماز، گروہ کے گروہ بے نماز، کیا خیال ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ لوگ پیارے پیغمبر کو کھانے کے لیے دعوت دیتے، انصاف سے بتاؤ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر جاتے؟ میرا کردار ایسا ہے، میرے اعمال ایسے ہیں، اگر پیارے پیغمبر زندہ ہوں تو میرے گھر آنا پسند نہ کریں۔ گھر آنا تو دور کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جو لوگ فجر اور عشاء کی نماز کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگ کا ایک شعلہ لوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ہمارے گھر، ہماری دکانیں، ہمارے کاروبار وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہمیں ہمارے کاروبار، ہمارے گھر بنگلوں سمیت آگ سے جلا دیتے۔ کہاں آئے اللہ کی رحمتیں، کیسے آئے اللہ کی برکتیں؟ اللہ اکبر۔ کہا ابو الحسن خادم لینا ہے تو کون سا لو؟ رأیتہ یصلی، جو نماز پڑھتا ہے۔ عزیزان، اگر ہم نے بھی اپنی دکان کے اوپر ضرورت پڑے سیل مین کی، کسی مزدور کی اور کسی کو ملازم رکھنے کی، یہ نہ دیکھو یہ کتنا چالاک ہے، کتنا اپنے گاہک کو گیڑا دے سکتا ہے، کتنا یہ چکر باز ہے، کتنا یہ کھوٹے کو کھرا بنا کر بیچ سکتا ہے، یہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ اس طرح کا انسان آپ کی دنیا کو بھی برباد کرے گا، آپ کی آخرت کو بھی برباد کرے گا۔ دکان کے اوپر، ریڑھی کے اوپر، گھر کے اندر کسی کو ملازم رکھنا ہے اور مشورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا لینا ہے تو ایک خوبی دیکھو، کیا بنیادی خوبی، کیا رأیتہ یصلی، کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا۔ اب دکاندار داڑھی رکھے ہوئے خود نماز پڑھتا ہے، لیکن دکان کے اوپر جس کو بٹھایا وہ بے نمازی ہے۔ جو بے نمازی کے ہاتھ سے جو رزق پہنچے گا، اس رزق کے اندر کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابو الحسن بن التیہان نے یہ میزبانی کی، اور میزبانی کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 الفاظ کہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا ماء بارد، آج ابو الہیثم کے گھر ہم مہمان ہوئے ہیں، اور فرمایا 3 چیزوں سے ہم مستفید ہوئے ہیں۔ پہلی چیز ماء بارد، کہ اللہ نے ہمیں ٹھنڈا پانی دیا ہے، اور آپ کو بتایا ہے وہ کتنا ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دوسری چیز ظل بارد، ٹھنڈا سایہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ وہ کیسا ٹھنڈا سایہ ہوگا؟ کیا وہاں اے سی چل رہا تھا؟ کوئی ایئر کولر لگا ہوا تھا؟ ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ظل بارد، اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ آج ہمیں ٹھنڈا سایہ عطا فرمایا۔ اور تیسرا فرمایا رطب طیب، اللہ نے ہمیں تازہ کھجور، تازہ کھانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ صحابہ کو کہا اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یاد رکھنا وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت والے دن تم سے ان نعمتوں کا سوال ہوگا کہ ان نعمتوں کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ان کا شکرانہ ادا کیا تھا یا نہیں ادا کیا تھا۔ میرے بھائیوں، آج تمام تر مہنگائی کے باوجود، تمام تر غربت کے باوجود، کتنی مسلمانوں کی اکثریت ہے جو اس وقت ان تینوں نعمتوں سے مستفید ہو رہی ہے۔ ماء بارد، ٹھنڈا پانی بھی ملتا ہے، رطب طیب، تازہ کھانا بھی ملتا ہے، ظل بارد، اور ٹھنڈا سایہ بھی ملتا ہے۔ کوئی ایئر کولر کے سامنے بیٹھا ہے، کوئی چلتے پنکھے کے نیچے بیٹھا ہے، اور کسی کو اللہ نے اے سی جیسی دولت عطا کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں بھی قیامت والے دن سوال ہوگا۔ ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، تازہ کھانا کھاتے ہیں، سایہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے باوجود انسان پھر بھی اللہ کی بندگی نہ کرے، پھر بھی وہ نماز سے کوسوں دور رہے، اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے کتنے انعامات کیے، اور ان انعامات کا شکرانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کس طرح دیا؟ صرف فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نہیں، راتوں کو مصلی پر اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور کہنے والے نے کہا اتنی مشقت میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، جس مالک نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، کیا اس کا میں شکر اس انداز میں نہ ادا کروں؟ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرے، نوافل کا اہتمام کرے۔ اور کتنے مسلمان ہیں جو ماء بارد، ٹھنڈا پانی بھی پی رہے ہیں، سائے کے اندر بھی کھڑے ہیں، اور تازہ کھانا بھی اللہ انہیں مہیا کر رہا ہے، لیکن اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس گرمی کے موسم کے اندر ان تین عظیم نعمتوں سے مستفید ہونے والا
اس کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی حال کے اندر نماز کی ادائیگی کے اندر کوتاہی اور سستی نہ کرے۔ کوئی گرمی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی موسم رکاوٹ نہیں ہے، موسم کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو، کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو، ایمرجنسی پڑ جائے تو گھر سے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے۔ نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت ایمرجنسی سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کے کوتاہی اور غفلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور بالخصوص میں اپنے نمازی بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، گرمی کے موسم کے اندر باقی نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اکثر سے رہ جاتی ہے۔ گھر پڑھ لیتے ہیں، بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ میرے عزیز، یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ کاش کہ مجھے اور آپ کو احساس ہو جائے کہ فجر کی نماز کس قدر اہم ہے مسجد کے اندر، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ، تو رات کو ہماری نیند اڑ جائے کہ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے اس وقت ہم آرام بھی نہیں کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فی ذمۃ اللہ، جو آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے فہو فی ذمۃ اللہ، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ کون مسلمان ہے جسے اللہ کی امان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن غافل سوئے رہتے ہیں، آنکھ نہیں کھلتی۔ کیوں؟ رات کو جو تاخیر سے سوتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کتنا اجر اور ثواب ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ان کے پاؤں گھٹنوں تک ہوں، گھٹنوں سے آگے پاؤں بھی نہ ہوں، اور ان کو اجر اور ثواب کا پتہ چل جائے تو گھسٹ گھسٹ کر مسجد تک آئے۔ اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں، صحت دی ہے، اس کے باوجود فجر کی نماز کے اندر یہ غفلت اور یہ سستی، میرے بھائیو نہیں۔ یہ ابو الہیثم بن التیہان جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی، بلکہ میں یوں کہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو الہیثم کو یہ شرف بخشا کہ ان کے گھر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرات شیخین کو بھیجا، میزبانی کی، اور ساتھ ہی سبق دیا، گھر کے اندر غلام رکھو، نوکر رکھو تو نماز والا رکھو، اور ساتھ ہی یہ بھی سبق دیا، یہ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا سایہ اور فریش کھانا اللہ کی اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت، اگر تم نے اس کا شکرانہ نماز کی شکل میں ادا نہ کیا تو قیامت والے دن اس کا بھی حساب ہوگا۔ اور اگر ہم سے ٹھنڈے گلاس کا حساب لے لیا گیا، ٹھنڈی جگہ کا حساب لے لیا گیا اور نماز نہ پڑھ سکے تو اللہ کے حضور میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔